ہمیں آپ کو یہاں بلانے کا مقصد ہے کہ یہاں جو ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے اور ڈیولپمنٹ کے نام سے جو یہاں انوائرمنٹ کو تہس نہس کیا جاتا ہے. آج کل کی یہ پریس کانفرنس خاص طور پر یہ جو سنگرمال راج باغ فلائی اوور برج پرپوزڈ ہے وہ بنا رہے ہیں، اس کے معنی اس کے یہ سارے جو خشش مینر میں کیا جاتا ہے، کوئی کسی کو نہیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ہم نے چیف انجینئر RNB کو RTI کی تھی، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا دس پرٹینز ٹو ایگزیکٹو انجینئر. ہم نے ان کو بھی RTI کی کہ تاکہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو سنگرمال راج باغ برج بن رہا ہے کیا پلان ہے، کیا پروجیکٹ ہے، اور یہ کہ کیا پبلک کو اس میں لیا گیا، ان کانفیڈنس میں لیا گیا. ان کا جو پروپوزل ہے، یہ جو فلائی اوور آئے گا سنگرمال سے، یہ راج باغ پولیس اسٹیشن پر یہ اتر جائے گا اور یہ پولو گراؤنڈ کے بیچ میں، پولو گراؤنڈ کے 3 گراؤنڈ اس کے نیچے آ جائیں گے. ایک تو جو ہاکی گراؤنڈ ہے وہ ٹرف ہے، اس کے ساتھ فٹ بال گراؤنڈ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ایک وہ فلوریکلچر کی پارک ہے جہاں بچوں کے کھیلنے کے اور وہاں سینئر سٹیزنز وغیرہ واک وغیرہ بھی کرتے ہیں. اس گراؤنڈ میں 92 ویل گرون ٹریز انکلوڈنگ چنارس ہیں. سنگرمال کی سائڈ میں 10 بڑے چنارے، شاید 2-2 3-3 سال کے وہ چنارس ہیں. اور اسی طرح اگر آپ راج باغ کے اسٹریچ میں بھی دیکھ لیں، وہاں آپ دیکھ لیجیے کتنی ہریالی ہے، کتنے فلورل چنار بھی ہیں، ٹریز ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ ڈیولپمنٹ آپ کو کرنی، کیا آپ کو ڈیولپمنٹ کرنی اس نام کی جو بنا ہوا ہے، جو بنا اس کو آپ نے تہس نہس کرنا. ایک تو ہمارے یہ پولو گراؤنڈ میں ہزاروں بچے اس سے مستفید ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں جو انڈور اسٹیڈیم ہیں وہ 12 مینی، وہاں بچے کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں انڈور گیمز میں. اور جو پولو گراؤنڈ ہزاروں بچے وہاں روز وہاں اپنے سپورٹس. اگر ہم ان بچوں کے ان کو اب ہم اسے کانسیکوینسز دیکھیں گے. اگر ہم ان بچوں کے مواقع جو ہیں ان کو اپنے کھیل کود میں یا ریکریشن کو وہ چھین لیں تو یہ پھر ڈرگس کی طرح چلے جاتے ہیں، ہمارے وہ سوشل پرابلم اور بھی ہو جاتے ہیں. اور یا یہ جو ہے یہاں بچہ ہمارے سری نگر شہر میں آپ دیکھتے ہیں کتنے گرین سپیس رہ گئی ہے، وہ گرین سپیس بھی ختم ہو جائے. اور یہ ہمارا گرین لنگ ہے، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا. اب وہاں سنگرمال سے اب یہاں چلیں گے راج باغ کی سائڈ میں ایک تو کانوینٹ کالج ہے، کانوینٹ اسکول ہے. اس کے رائٹ سائڈ میں وہ جاگرز پارک ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور پلے گراؤنڈ ہے بہت بڑا. یہ سب اس پر افیکٹ، اور ہائر سیکنڈری اسکول بھی، یہ سب اس کی زد میں. اور یہ ٹریفک جو سنگرمال سے لائیں گے ڈیزائن ایسا ہے کہ وہ راج باغ پولیس اسٹیشن پر وہ ختم ہو جائے. وہ ٹریفک جائے گا کہاں؟ نمبر 1. نمبر 2، ڈل گیٹ پارم پورہ جو فلائی اوور ہے اور برج وغیرہ، یہ وہ اپروو ہو چکا. سینٹرل گورنمنٹ کو ان کے لیے 1400 کچھ کروڑ دیے ہیں، سینکشن ہوئے ہیں، وہ بنے گا. اب ایک سائڈ سے ڈل گیٹ پارم پورہ برج فلائی اوور چل رہا ہے، دوسرے سائڈ سے یہ جو سنگرمال کا برج. اور یہ برج جو ریور جہلم جو انہیں G20 میں اور بیوٹیفکیشن آف جہلم پر سینکڑوں کروڑ خرچ کیے ہیں، یہ اس پر بھی وہ اثر انداز ہو گا. یہ پلان ہے کہ ڈیزائن ہے کہ 60 فٹ اوپر یہ رہے گا، ایک آرچ کے شیپ میں رہے گا، کیونکہ نیچے جو ہے وہاں پاتھ آج برج بنا ہوا، یہ اس کے اوپر سے چلا جائے گا. اس میں شاید ڈیزائن انفارمیٹیو بھی ہے. ہم یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے بلا سوچے سمجھے یہ پلان کیا، کسی ان نون پرسن ہے جو ڈیزائنر ہے وہ ڈیزائن کر رہا ہے. پہلے بھی ایک جب جہانگیر فلائی اوور برج بنا تھا اس ٹائم جو ٹیکنیکل ڈیٹیل تھے اور ٹیکنیکل ریکمنڈیشن وہ پالیٹیشین وہ انہوں نے مانی نہیں، وہ ان کو اوور آل کرے. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہانگیر فلائی اوور برج وہ کیا مقصد کا، وہ کوئی مقصد ہی نہیں کرتا. اسی طرح انہیں دوسرا بھی فلائی اوور ہے، اس میں بھی ہمارے یہی سوال ہے ان کے ساتھ کہ پہلے جو آپ کا پلان ہے، جو پروپوزل ہے، اس کو آپ پبلک میں لائے، پبلک ڈسکشن ہو، اس میں ایکسپرٹس کو لائے، انوائرمنٹل ایکسپرٹ ان کو لائے، تاکہ یہ پبلک ڈسکورس میں کیا جائے. اب میں گزارش کروں گا راجہ مظفر بٹ صاحب، آپ سب ان کو جانتے ہیں اور بالکل یہ بتائیں گے اس کا انوائرمنٹل اور اس کا امپیکٹ وغیرہ کیا ہے اس پروجیکٹ کا. پہلے سب سے بڑی بات پہلے یہ ہے کہ
یہ پالیسی کن کے لیے، یہ پروگرام کن کے لیے، یہ برج کن کے لیے، یہ فلائی اوور کن کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے. مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ سرکار جو ہے اس میں کنسلٹیشن پروسیس نہیں کرتی ہے. ہمیں پورا جو یقین تھا کہ امید وابستہ تھی سرکار سے کہ یہ کم سے کم لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن کریں گے. عمر عبداللہ صاحب مجھے یاد ہے جب انہوں نے آر ٹی آئی کا قانون لایا تھا، انہوں نے اپنی ڈرافٹ بل پبلک کر دی اس وقت 2008 کے اندر، 2009 کے اندر. اور پھر اس میں جو ہے پری لیجسلیٹو کنسلٹیشنز ہوئی، میٹنگز ہوئی، راؤنڈ ٹیبلز ہوئے. اگر یہ فلائی اوور لانا ہے، ان کو یہاں پہ بنانا ہے، کم سے کم بتائیے بھائی پروگرام کیا ہے، ڈیزائن کیسا ہے، کیا ہوگا. اس میں جو ہے ایکسپرٹس جو بیٹھیں گے، جو ریٹائر انجینئرس ہمارے ہیں، آرکیٹیکٹس ہمارے ہیں، باقی لوگ ہیں جو اس کے ایکسپرٹس ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی سرکار کے اندر ہی ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، سرکار کے باہر بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں. مگر یہ سرکار جو ہے کسی سے مشورہ نہیں کرتے ہیں. یہ اندر جو ہے آفیسز میں بیٹھ کے بیوروکریٹس کے ساتھ پولیٹیشین لوگ بیٹھ کے اپنا جو ہے پروگرام بنا لیتے ہیں اور تھوپ دیتے ہیں لوگوں پہ. دس از سو انفارچونیٹ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ فلائی اوور اگر بنے گا بھی، آپ مجھے بولیے یہ سنگر مال سے جب آئے گا، یہ آپ کا پہلے پولو گراؤنڈ کراس کرے گا، پولو گراؤنڈ کا پورا تباہ ہو جائے گا. اس کے بعد آگے یہ کراس کرے گا جتنے بھی چنار آپ کے پولو ویو میں ہے جہاں پہ ٹریفک کا دفتر ہے اس کو کراس کرے گا. پھر آپ کے وہاں پہ ہیریٹیج دکانیں ہیں، سفرنگ موزز وغیرہ سائڈ میں، چنار وہاں پہ وہ بھی کٹ جائیں گے. پھر آپ کا آلریڈی فٹ برج ہے، پھر اس کے اوپر سے جائے گا یہ. پھر آگے کہاں جائے گا؟ کانوینٹ سکول کے بعد اٹ ول بی اے بوٹل نیک. کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو مثال ہے، جو آپ نے جہانگیر چوک سے فلائی اوور بنایا رام باغ میں اسی علاقے میں رہتا ہوں، ہم چوک ہو جاتے ہیں. جب رام باغ میں ہم فلائی اوور کے نیچے اتر جاتے ہیں نٹی پورا تک، چھانا پورا تک، اٹس کمپلیٹلی چوکڈ. تو اس کا بھی حال وہی ہونے والا ہے. اور اچھی بات یہی ہوتی اگر ڈل گیٹ سے پاریم پورا تک کا جو پروگرام آلریڈی سرکار کے پاس ہے، بالکل وہاں سے ہی فلائی اوور بنے گا، لال چوک کو کراس کرے گا، آگے بالکل روڈ ہے، بعد بٹمالو کراس کرے گا، آگے بالکل جائے گا، تمام ٹریفک ڈیکنجیشن ہو جائے گی. مگر یہاں پہ اگر آپ کریں گے راج باغ میں، پورے ڈاؤن ٹاؤن کے لوگ راج باغ میں پھنس جائیں گے جو وہاں سے آئیں گے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں یہ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے اس میں بہت سارا انوائرمنٹل کنسرن ہے. اس میں بہت زیادہ چنار کے پیڑ آتے ہیں جو آپ کا آلریڈی اس وقت فٹ برج ہے کانوینٹ سکول کے آزو بازو میں تقریباً 5 چنار کے پیڑ ہیں. اس کے اکراس میں 4-5 چنار کے پیڑ ہیں. اس کے اکراس میں سنگرمال کے آگے پیچھے یہاں پہ پولو گراؤنڈ کے پاس میں. تو اس میں جو ہے وہ کنسرن بھی ہے. اور اس سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ اٹ ول بی اے بوٹل نیک. سب سے بڑی بات وہ ہے پہلے اس میں. بہت بہت شکریہ. میں اعجاز رسول صاحب کے کہہ رہا ہوں کہ ہائیڈرالوجی ڈیولپمنٹ، کیونکہ جو پل یہ فلائی اوور بنے گا اس سے ہمارے واٹر فلو جہلم کا اس پر کیا اثر پڑنے والا. دیکھیے 2014 میں جو فلڈ ہمارا آیا وہ اس صدی کا سب سے بڑا فلڈ ہے، بلکہ جہلم کی ہسٹری میں سب سے بڑا فلڈ آج تک وہی ایک ریکارڈ کیا گیا. اس سے کافی ہم نے سبق سیکھے ہیں. اور ہمارا جو یہ اس کا رجیم ہے جو جہلم کا، وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اوپر سے پانی آیا اور سیدھا نیچے گیا. یہ ایک ڈپریشن ہے جو سٹی میں آتی ہے. سٹی میں یہ جو ہمارا ایریا ہے جہاں یہ بنانا چاہ رہے ہیں اپنا فلائی اوور، اس میں یہ سب سے ڈپریس پورشن ہے، سب سے ڈیپ پورشن ہے. اس میں جو فلو ہے آلریڈی بہت سلگش چلتا ہے. اب اس میں ہم نے پہلے زیرو برج بنا دیا، زیرو برج کے بعد عبداللہ برج بنا دیا، اس کے بعد ہم نے ایک فٹ برج بھی بنایا کانوینٹ کے پاس، پھر ایک فٹ برج شیخ باغ میں بھی ہم نے بنایا. تو اس کے سب برجز کے جو ابٹمنٹس ہیں اور بیز ہیں، اس سے فلو میں آلریڈی کنسٹرکشن ہوتی ہے، کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے فلو، اور پھر بہنے کی جو اس کی اپنی صفت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور فلڈ کے لیے وہ بہت ہی بری چیز ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے فلڈ میں سب سے زیادہ بریچز جو ہوئے وہ ہمارے اسی ریچ میں ہوئے ہیں، جس سے کہ سٹی ہماری شہر سری نگر 1 مہینے تک پانی میں ہی ڈوبا رہا. اب یہ برج اگر یہ بنا رہے ہیں، اس میں اس کی پوری فلڈ ماڈلنگ ہونی چاہیے، سٹڈیز ہونی چاہیے. یہ ایسے پروگرام نہیں ہوتے کہ آپ جا کے اچانک سے ایک عمل کر دیں کہ صاحب چلیے یہاں برج بنا لیتے ہیں. اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کی ہائیڈرولوجی ریور کی کیا ہے. اب پھر ریور فرنٹ ہمارا جو ہے وہ تو سٹی کا سب سے بڑا ایک ہیریٹیج ہے. آپ اگر کسی کو دکھا رہا، یہاں سے آپ کہتے ہیں
کہ ہم نیویگیشن کر رہے ہیں, ریور نیویگیشن ہوگی, بوٹس چلیں گے جس میں سے لوگ آئیں گے, یہاں سے آپ اوپر سے بریجز بنا رہے ہیں تو دیکھیں گے کیا اس کی کلچرل ہیریٹیج کیا رہی, یہ اور چیزیں. اور انوائرمنٹ کے تو بہت سارے کنسرنز ہیں جیسا کہ انہوں نے ابھی بتایا, اور وہ کنسرنز بھی جو ہیں وہ مد نظر رکھنے ہیں. تو ایسے پروجیکٹس میں عموماً طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کنسلٹنٹ سے اگر ڈیزائن بنواتے ہیں تو کم سے کم 1 مہینہ وہ ڈیزائن پبلک کے ڈومین پہ چڑھایا جاتا ہے, تاکہ اگر کسی کو کوئی آبجیکشن ہو, کوئی بہتری کوئی سجیسٹ کرنا چاہے, کوئی اس میں اور تبدیلی چاہے, تو وہ گورنمنٹ کو لکھ کر پیش کرے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی یہی طریقہ ہے, اور بعد میں پھر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے دیکھا جاتا ہے کہ سب سے بہترین سولوشن کیا ہوگا. یہاں تو اگر ہم دیکھیں اس وقت کی جو حالت ہے, ایک تو ڈاٹا نہیں ہے, ایک اس کا پلان ہمارے پاس کہیں نہیں ہے جو بتایا کہ کیا ڈیزائن کیا گیا ہے. تو یہ تو ابھی ایبنیشو سے ہی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک اکنامیکل وائبلٹی والا پروجیکٹ نہیں بن رہا, اور یہ ٹیکنیکلی بھی ساؤنڈ پروجیکٹ نہیں بن رہا. اس کی تبھی آپ ایویلویشن کریں گے, اس کا آپ امپیکٹ انالیسس کریں گے, ہائیڈرولوجی پہ اس کا کیا اثر ہے, باقی ہماری گرین سپیسز پہ کیا اثر ہے, ہمارے چنار ٹریز کے اوپر کیا اثر ہے. یہ سب چیزیں جب دیکھیں گے الائنمنٹ کے حساب سے, تب ہم جا کے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ جو پروپوزل ہے اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ابھی تو یہ اس کی بنی نہیں, ابھی تو صرف یہ ہے کہ صاحب یہ کرنے جا رہے ہیں. مگر ہم یہی اپیل کریں گے کہ اس کو کرنے سے پہلے اور اس کو فائنلائز کرنے سے پہلے اس کے جو ڈیٹیل پروجیکٹ رپورٹس DPR جو بنا رہے ہیں اس کو پبلک ڈومین میں لایا جائے, تاکہ اس کو اچھی طرح سے انوائرمنٹسٹ بھی دیکھیں, کلچرسٹ لوگ بھی دیکھیں, ٹیکنیکل لوگ بھی اس کی ایویلویشن کریں, اور دیکھیں کہ ہماری سٹی کے لیے کیا یہ واقعی کارآمد ہے کہ نہیں ہے. اب ٹریفک اگر پار آپ لے جا رہے ہیں تو آگے تو بائی لینس ہیں, آپ جواہر نگر میں دیکھیں یا راج باغ میں دیکھیں تو وہاں بالکل بائی لینس ہیں, اس میں پھنس جاتا ہے. یہ بھی اس کی موبلٹی پوری نہیں ہو پاتی. اور ٹریفک کا جو پہلے نظام ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس میں ٹریفک جائے گا, تو اس کی انالیسس ماڈلنگ پورے طور سے کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اس کو پروجیکٹ کو کرنے سے پہلے یہ سب چیزیں کرنی. اس میں ایڈ کروں گا, ہم نے کافی ایکسپرٹس اور جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان کو ٹاؤن پلانرز ہیں, ہم نے ان سے ایک ٹیکنیکل اسسمنٹ رپورٹ اس پرپوز جو ہے فلائی اوور اس میں بنوایا ہے. اس میں سارے اس میں جو بھی ہے باٹل نیکس ہے, ٹیکنیکل ڈیفیکٹس ہے, وہ ہم نے اس میں ہے, یہ ہم آپ کو دیں گے. ہم نے گورنمنٹ کو بھی سبمٹ کریں گے, وہ دیکھیں گے اس میں, اور یہ پبلک ڈومین. اب یہاں توصیف صاحب ہیں, یہ بھی کچھ بتائیں گے, ایڈ کریں گے. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیے کام کر رہے ہیں, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ 25 سال میں آج پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کہیں نہ کہیں پہ جو 20th سینچری یعنی کہ 20ویں صدی کے سولوشنز وہ 21ویں صدی میں لا رہے ہیں. یہ پہلا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا, ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری اینڈ دا ریسپانسبل سٹیزن آف دس پلیس, یہ ہمارا حق ہے جاننا کہ واٹ از دا کاسٹ آف دا پروجیکٹ, ناٹ ان دا شیپ آف منی بٹ ان دا شیپ آف واٹ از دا لاسٹ آف دا ہیریٹیج, what is the loss of what we have the implementations on the environment. اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جس کو ڈیولپمنٹ ہمیشہ کہتی ہے, اس ڈیولپمنٹ کے نام پہ آج جو ہم نے ڈیولپمنٹ پیچھے کہا تھا, آج وہ ڈسٹرکشن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آج ہم اس کے اوپر کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں. جیسے ابھی راجہ مظفر صاحب نے بھی صحیح کہا کہ اگر پرپوزل آلریڈی ڈلگیٹ سے پارم پورہ تک جو فلائی اوور ہے اس میں منیمم جو ہمارے, اور دوسرا آپ دیکھیے اچھا انوائرمنٹل امپیکٹس منیمم ہے, اگر آلریڈی وہ ان پلیس ہے تو پھر اس پہ کام کیوں نہیں ہو رہا. دوسرا آپ دیکھیے کہ اپارٹ فرام دیٹ ہمارے میجر اس میں 2 انسٹیٹیوشنز آ رہے ہیں, جو سکولز آ رہے ہیں, جو بڑے سکولز ہیں, اور ایک ہمارا جو مینجمنٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ اس کے زد میں آئے گا. تو کہیں نہ کہیں پہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی اسٹیبلش اسکول ہے, آپ اسکول کے پیرلل یا اس کے آس پاس آپ کوئی فلائی اوور لیتے ہیں. ہم نے پوری دنیا میں پرسنلی بہت ساری گلوبل آرگنائزیشنز کے ساتھ منسلک ہوں جہاں پہ ہم انوائرمنٹ پہ بات کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے رہتے ہیں. کہیں نہ کہیں پہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ ہیز ٹو ریوزٹ. جیسے میرے یہاں پہ جو سینئرس ہیں, ہمارے جو کنوینر صاحب ہے EPG کے انوائرمنٹل پالیسی گروپ کے, میں خود ایک فاؤنڈنگ ممبر ہوں انوائرمنٹل پالیسی گروپ کا. ہمارا یہی مطالعہ رہتا ہے ہمیشہ گورنمنٹ کا کہ اگر آپ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ ایٹ دا کاسٹ آف واٹ. از اٹ دا کاسٹ آف ہیریٹیج, از اٹ دا کاسٹ آف انوائرمنٹ, از اٹ دا کاسٹ آف دا فیوچر آف یور کڈس. اگر یہ اس کے پرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پہ اس پہ ری انٹراسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. اینی کوشچنس؟